الكلام المجيد وفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. يوم أحسن قمطري صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد جناب عباس رمضان علیہ السلام کے لیے ان کی ذات اقدس کے لیے چند جملے اور انشاءاللہ پھر کیونکہ بابا جی نہیں ہیں تو ان کی طرف سے پیغام ہے کہ ان جس ٹائم وہ خطبہ دیا کرتے تھے وہ بھی میں نہیں دینا. اس لیے کوئی بندہ جاننے کی کوشش نہ کرے اور زیادہ دیر تک بھی نہیں کرے. صلوات پڑھو. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. تو جناب عباس صلی اللہ علیہ السلام کے لیے تھوڑی سی تمہید شروع کریں گے. جناب بنی اسلام علیہ السلام کہ کیسے شادی ہوئی، کیونکہ یہ موضوع نہیں سنائے جاتے. ہم جیسے ہی سنا سکتا ہے طالب علم شادی کیسے ہوئی، کیسے انتخاب ہوا، اور پھر اللہ نے وفا کا خالق عطا کیا. تو مباہلہ میں سرکار رسول خدا کو سچوں کی ضرورت تھی. بے شک بے شک یہ میں نے بات شروع کر دی ہے. مباہلہ میں سرکار رسول خدا کو پوری کائنات سے، پورے مدینے سے، سوائے کہ علی کے گھرانے سے کوئی اور ملا ہی نہیں. بے شک نہیں ملا، ایسا ہی. اور نص قرآن ہے، قرآن کی نص ہے. وَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. کہ اے رسول ان سے فرما دیں، کیونکہ جو عام بات ہوتی ہے، پچھلے جمعے میں بھی میں نے کہا تھا کہ جو عام بات ہوتی ہے اللہ فرماتا ہے اے رسول آپ فرما دیں. بے شک کیونکہ اور کوئی بندہ قابل ہی نہیں ہے کہ میں اس سے گفتگو کروں. آپ فرما دیں، آپ اپنی سچی اور پیاری زبان سے آپ فرما دیں کہ ندعو ابناءنا، ہم اپنے ابنا کو بلاتے ہیں، تم اپنے ابنا کو بلاؤ. تم اپنی نساء کو بلاؤ، ہم اپنی نساء کو بلاتے ہیں. تم اپنے نفوس لے آؤ، ہم اپنے نفوس لاتے ہیں. ثم نبتہل، پھر مباہلہ کرتے ہیں. مباہلہ ہوتا کیا ہے؟ دو گروہ اکٹھے ہوتے ہیں، جو سچا ہوتا ہے جھوٹوں پر لعنت بھیجتا ہے. جس پر لعنت بڑھ جائے وہ قوم تباہ و برباد ہو جاتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ وہ تھے تو عیسائی مگر تھے سمجھدار. انہوں نے سن اور پڑھ رکھا تھا، غیب کی خبریں جانتے تھے، وہ بشارتیں جانتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو قافلہ آ رہا ہے پنجتن پاک کا قافلہ، ان کے پیشانی سے نور نکل کر آسمان کی طرف جا رہا ہے. اور اس نے کہا کہ ان کا جو بڑا تھا، ویسے 70 تھے، 300 آئے تھے، ان میں 70 بڑے تھے، ان 70 میں پھر 12 بڑے، پھر 12 میں 3 بڑے تھے. 3 بڑے. تو انہوں نے کہا کہ ان سے مباہلہ نہ کرو. اگر مباہلہ کیا تو قیامت تک کے لیے نسل عیسائیت ختم ہو جائے گی، کوئی عیسائی نہیں رہے گا. تو وہ مان گئے. تو اسی دن سے فرزند رسول قرار پائے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نص قرآنی سے. تو واپس آئے اور آ کے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام محمد علی محمد وجل اور مولا علیہ السلام نے مصلی بچھا دیا. کیا ہے میرے اللہ، ہمارے جو بیٹے تھے حسین شریفین، وہ تو مباہلہ کے دن سے فرزند رسول بن گئے. ہمیں بیٹا دے، ہمیں ایک بیٹا چاہیے.
کہ جو کربلا میں میرے بیٹے حسین کی مدد کرے تو اسی کے لیے جناب عقیل کو مشورے میں شامل کیا. اور حدیث پاک بھی ہے المستشار مؤتمن، جو جس سے مشورہ لیا جائے وہ امانت دار ہوتا ہے. ہر بندے سے مشورہ بھی نہیں لیا جاتا. ایسا ہی جب ان میں مشورے لیے جاتے تھے تو جن سے مشورہ لیا جاتا تھا، جیسے شب ہجرت مشورہ لیا کہ مشکل کا وقت ہے تو کیا کرنا چاہیے، پتہ ہے کسی کیا کہا؟ سرکار خطرہ ہے نا، بستر پر خطرہ ہے، بستر اٹھا لیتے ہیں کسی اور جگہ ڈال دیتے ہیں، بستر اٹھا لیتے ہیں. فرمایا خطرہ ہے میرے بستر پر اور سونا ہے میرے بستر پر. تو اور کوئی کیا مشورہ دے سکتا تھا؟ تو سارے تو تھے بھاگنے والے، ایک ہی تھا. اور مولا اسلام نے ہمیشہ اس اپنی فضیلت کا بارہا ذکر کیا اصحاب شورا کے سامنے بھی اور اس کے علاوہ بھی کہ تم میں کوئی ہے جو شب ہجرت سرکار رسول خدا کے بستر پر سویا ہو اور وہ سونا مذاق نہیں تھا، موت کا بستر تھا. خطرے کا. سب نے کہا اللہ ہمیں سے کوئی نہیں. تو جناب عقیل کو مشورے کے لیے کیوں شامل کیا؟ اس کی وجہ ہے ایک تو بتانا چاہتے تھے، آگاہ کرنا چاہتے تھے جناب عقیل کو کہ یہ کچھ ہوگا، اور کائنات کو بتانا بھی چاہتے تھے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ واقعہ کربلا اچانک ہو گیا ہے. اور مولا یہ بتانا چاہتے تھے کہ ہم نے شروع سے تیاری کی ہے، واقعہ کربلا کے لیے ہم نے تیاری کی ہے. اور یہی بتانا چاہتے تھے جناب عقیل سے. جناب عقیل سے فرمایا، حالانکہ بڑے جناب عقیل بڑے ہیں، بظاہر عمر میں بڑے ہیں، مولا نظام چھوٹے ہیں، چوتھے نمبر پر ہیں، مگر امام تو امام ہوتا ہے. اور امام کے لیے بہت زیادہ 200 سے بھی زیادہ صفات ہیں. فرمایا کہ اعلم الناس، امام کیا ہوتا ہے؟ اعلم الناس، پوری کائنات میں سے سب سے زیادہ علم والا امام ہوتا ہے. بے شک. فرمایا اشجع الناس، پوری کائنات میں سے سب سے زیادہ شجاعت ترین بندہ ہوتا ہے. اور اسخی الناس، پوری کائنات میں سے اس سے زیادہ سخی کوئی نہیں ہوتا. اور علم میں بھی کوئی نہیں ہوتا اس سے زیادہ. علم رکھتے ہیں مگر کائنات کو بھی بتانا تھا کہ کیوں مشر میں شامل کیا. کیوں؟ کیونکہ انہی کا بیٹا جناب مسلم بن عقیل سفیر بنے گا امام حسین علیہ السلام کا، اس لیے بھی شامل کرنا ضروری تھا. ماشاءاللہ. بے شک. کیا بات. تو جناب عقیل تشریف لے گئے. اور اس سے پہلے ایک اگر آپ کے دل میں ہو اور آپ کا ٹائم اجازت دے بسم اللہ. تو جناب حزام نے خواب دیکھا تھا. بات آ گئی ہے کرتے چلیں. بسم اللہ. جناب حزام جناب عمر بن سلام علیہ کے والد محترم نے خواب دیکھا تھا. بسم اللہ. اور یہ بہت ولایت والے لوگ تھے، معرفت والے لوگ تھے، محمد والے محمد علیہ السلام. تو انہوں نے خواب دیکھا کہ صحرا کی طرف میں سفر کر رہا ہوں. دیکھا کہ بہت زبردست ماحول ہے، جیسے جنت کا ماحول ہوتا ہے. اور میرے سامنے ایک درہ مرباری موتی سامنے آیا جس کی بہت چمک تھی. اچانک کیا دیکھتا ہوں، ایک قوی الجثہ نورانی چہرے والی شخصیت سامنے آ گئی اور مجھ سے پوچھا کہ اے حزام، اس درے کی، اس موتی کی، اس مروارید کی قیمت جانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں، میں تو نہیں جانتا. آپ جانتے ہیں؟ تو فرمایا
قیمت تو میں بھی نہیں جانتا، مگر اتنا ضرور جانتا ہوں کہ جس کے پاس یہ موتی ہوگا، مروارید ہوگا، درہ ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ ہمیشہ شرف میں رہے گا، ہمیشہ شرف اس کو ملے گا۔ تو حزام کہتے ہیں کہ میں نے پھر پوچھا کیا آپ اس کی ضمانت دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں ضمانت دیتا ہوں۔ بس اتنی بات ہو رہی تھی کہ میری آنکھ کھل گئی، یہ جناب حزام کہہ رہے ہیں میری آنکھ کھل گئی۔ صبح ہوا تو میں نے اپنے قبیلے والوں سے پوچھا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، تو قبیلے والوں میں سے جو ماہر تھے خواب کی تعبیر بتانے والے، انہوں نے کہا کہ اگر یہ آپ کا خواب سچا ہے تو اللہ آپ کو ایک بیٹی عطا کرے گا اور وہ شرف کی بلندیوں پر ہوگی کہ محمد اور محمد علیہ السلام کے بعد بس اسی کا نام ہوگا۔ بس یہ باتیں سنا رہے تھے، اپنے خاندان والوں سے سنی اور ذکر کر رہے تھے۔ ابھی جناب ام البنین سلام اللہ علیہ اس دنیا میں نہیں آئی، اس سے پہلے کی بات ہے جی۔ تو کچھ عرصہ گزرا، جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کہ اس دنیا میں آمد ہو گئی کہ جب دیکھا تو چہرہ خوشی سے کھل اٹھا، کہا یہ وہی ہے، یہ وہی ہے جس کا میں نے خواب دیکھا تھا۔ تو ان کی بیوی نے پوچھا کیا مطلب؟ کہا میں نے یہی خواب دیکھا تھا کہ ایک بیٹی اللہ تجھے عطا کرے گا اور اس کا شرف اور فضیلت بہت زیادہ ہوگا۔ تو پوچھا کیا پھر اس کا نام؟ تو کہا نام فاطمہ، کنیت ام البنین، کنیت ام البنین۔ اچھا یہاں صرف مانی لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ بیٹوں کی ماں، یہی کہتے ہیں، حقیقت یہ نہیں ہے۔ اگلی بات سنو، یہ تو آپ نے سنا ہوگا بیٹوں کی ماں، مگر نہیں، جو بات میں کرنے جا رہا ہوں ام العقول، عقول کی ماں، عقلوں کی ماں، جی جی یہ حقیقت ہے۔ ام البنین تو آپ سنتے رہتے ہیں نا، نئی بات نہیں نا، ام البنین نہیں، ٹھیک ہے، بیٹوں کی ماں کنیت ہو گئی۔ اصل میں کیا ہے؟ ام العقول، عقلوں کی ماں، کیونکہ وہ ہستیاں محمد اور محمد علیہ السلام عقل سے پہلے کی ہیں، وہ ہستیاں عقل سے پہلے کی ہیں، تبھی تو عقل میں آتی نہیں۔ اور ان کے لیے کہا ام العقول، ام البنین ام العقول، عقلوں کی ماں، تو یہ نام رکھ دیا۔ صلوات پر اللہم صلی علی محمد یہ انشاءاللہ پھر سے